کیا لگتا ہے آپ کو ایونچولی ہم سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کی طرف بڑھ رہے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے آپ کیا اخذ کیا کر رہے ہیں سگنلنگ سے, اس میسیجنگ سے؟ جی تھینک یو سائم اینڈ صدر فار ہیونگ می اینڈ گڈ مارننگ. دیکھیے میں اس کو کوشیس آپٹمزم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہوں گا. یس آپٹمسٹک ہیں ہم بہت کہ یہ گڈ تھنگ از کہ پروسیس از انٹیکٹ. دیکھیں یہ ایک ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں ہم تھوڑا سا اپنے اوپر زیادہ پریشر ہمارے لوگ بھی محسوس کرتے ہیں کہ جی میڈیشن فیل ہو جائیں گی اگر ٹاکس خراب ہو گئی تو پاکستان کا جیسے کوئی. پاکستان نے تو جو کرنا تھا جی وہ کر دیا, اسٹیبلش کیا, پہلے کریٹ کیا ڈائیلاگ. 50 ایئرز ابھی آپ دونوں نے کہا 50 ایئرز ہیوج. اور اینیموسٹی کوئی اٹس ناٹ نارمل اینیموسٹی, کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے. یہ 2 آئیڈیالوجیز ہیں, 2 بگ پاورز ہیں, 2 بگ پرائڈز ہیں, اور اٹ ہیز اے ہسٹری. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب وار بھی شروع کی تو انہوں نے 47 سال کی ہسٹری گنوائی. جو سیج تھا یو ایس ایمبیسی کا تہران کے اندر, وہاں سے وہ سٹوری شروع ہوتی ہے اور پھر ہوتیز تک جاتی ہے, پھر باب المندب تک جاتی ہے. تو اٹس اے لانگ سٹوری. تو اس کے اوپر یہ اس بیگیج کے ساتھ وار شروع کی گئی. اب وہاں سے پاکستان نے امیزنگ ڈپلومیسی کر کے ایک کریٹ کیا ڈائیلاگ, پھر ان کو آمنے سامنے بٹھایا, اور ابھی تک پروسیس از انٹیکٹ. اب پاکستان نے پروسیس کو پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے اور آگے لے کر چل بھی رہا ہے. دونوں وارنگ فیکشنز آر 2 ڈفرنٹ سوورن اسٹیٹس. پاکستان میڈیٹ ضرور کر رہے ہیں, ان کے اپنے پولیٹیکل عزائم ہیں, پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں. دے ایگزیکٹلی نو دیئر پاور, کیا ان کے پاس کارڈز موجود ہیں, کیا کارڈز موجود نہیں ہیں. پاکستان جو کوشش کر رہا ہے, پہلے سب سے پہلے پاکستان کامیابی جو ایسکلیشن رکوائی. روزانہ 94,000 سے زیادہ سول بلڈنگز جو تھیں وہ اٹیک ہو چکی تھی ایران کے اندر. پھر ایران کا جو رسپانس ہے وہ پورے مڈل ایسٹ میں جا رہا تھا. اس کے علاوہ اسرائیل تو خیر ہے ہی ہے, چلے وہ تو ڈیزرونگ کیس تھا, اس پہ رسپانس کیا. اس نے اور زیادہ ڈائنامکس چینج کر دی. دین وی ہیو اے سچویشن, ہم دیکھتے ہیں کہ سچویشن ہے یوکرین رشیا اپنا کر رہے, تو پورے ورلڈ میں ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ کانفلکٹ ہی کانفلکٹ نظر آ رہا ہے. تو واحد اسٹیبلٹی کا فیکٹر جو ہے, یا وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلٹی فیکٹر, وہ پاکستان نے یہ کیا. ابھی یہ جو موجودہ حالات ہیں وہ آئے ہیں, ایران نے ایک سٹانس لیا ہے کہ جی ابھی وہ صرف پاکستان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. کل بھی ہم رات کو ڈسکس یہی کر رہے تھے کہ آل سیٹ کشنر جو ہے اور وٹ کاپ وہ کسی وقت بھی پاکستان آ سکتے ہیں. اور آف کورس اس کے بعد کالاباف جو ہے وہ اسپیکر ایرانین جو ہے اسمبلی, اور جے ڈی وینس, وہ اس ڈائیلاگ کو لیڈ کریں گے. اب میرے خیال میں آج بیٹھیں گے, کچھ چیزیں سامنے آئیں گی, کیونکہ پاکستان بہت سیکریسی کے ساتھ اس ڈائیلاگ کو چلا, کیونکہ یہ میڈیا کے لیے تو ہو نہیں رہا جی. پاکستان کوئی بوسٹنگ تو کرنا نہیں چاہتا. پاکستان کی جیت آلریڈی اسٹیبلش ہو چکی ہے, اور زیادہ کامیابی کو 4 چاند لگ جائیں گے جب یہ پیس اسٹیبلش ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک ہمیں ویٹ کرنا چاہیے. اینڈ ہوپ فلی ایز اے سیٹ کہ ایران ایک جیسچر شو کر دیا کہ جی ہم ڈائیلاگ یا میڈیٹر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں, ڈائیلاگ کو ہم آنر کرتے ہیں, جو چیزیں ان کو ایڈریس کیا جائے. آئی ایم شیور ہرمز کے جو معاملات ہیں جو بلاکٹ کے ہیں, امریکہ بھی اس کو فیل کر رہا ہوگا. آج نہیں تو کل انہیں بلاکٹ ختم تو کرنا ہی کرنا ہے, اور آج نہیں تو کل اس ڈائیلاگ نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. جتنا مرضی آپ اسکلیشن لیڈر کے اوپر لے جائیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو کم ٹو دا ٹیبل. آج کی انوائرمنٹ ٹیبل کی دونوں کے لیے بہت اچھا آف ریمپ ہے, دونوں کو اچھی فیس سیونگ مل سکتی ہے. صرف پرابلمز آ رہی ہے جو کچھ ٹویٹس ہو جاتی ہے پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے, ٹرمپ صاحب کی طرف سے, کوئی میڈیا ہو جاتا ہے, پھر ہاکس جو ہے وہ ایران کے اندر بھی موجود ہیں. تو اس وقت یہ وہ لوگ ہیں جو پھر پل لاتے ہیں ایسے پروسیس کے اوپر, وچ از ویری ڈینجرس. تو آئی تھنک دونوں نے اپنے آبجیکٹیوز بالکل سامنے رکھے ہوئے ہیں. چکنز گیم ہو رہی ہے اس وقت, برنکسمین شپ بھی ہو رہی ہے, لیکن اوور برنکسمین شپ بھی بہت خطرناک ہوتی ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. آپ نے پاکستان کے رول کا ذکر کیا زاہد صاحب, ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نوائز کی بھی بات کر لیں, گو کہ وہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے, مگر انڈینز جو ہیں آئی ڈونٹ نو کس دنیا میں وہ رہتے ہیں. میں خاص طور پہ چینلز کی ان کی بات کر رہی ہوں, جبکہ سب کو معلوم ہے جو مذاکرات, جب اس طرح کے کمپلیکس ڈائیلاگ ہوتے ہیں, مذاکرات ہوتے ہیں, اس کے بڑے مراحل ہوتے ہیں, بہت اف اینڈ بٹس ہوتے ہیں. ایون کہ جب ایون کہ ڈرافٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے تیار, اس میں بھی کوما, فل اسٹاپ, ان پر بھی جا کر باتیں جو ہیں رک جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ 1 راؤنڈ آف ٹاک اور 2nd راؤنڈ آف ٹاک میں تمام مراحل طے ہو جائیں, جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں. بلکہ میں کہوں گی یہ مذاکرات زیادہ مجھے فاسٹ پیس لگ رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر ڈائلاگس جو ہم نے ماضی میں بھی دیکھے. لیکن انڈیا میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے, اوہو دیکھیں جی عباس عراقچی آئے ہیں لیکن وہ تو یہاں سے ماسکو چلے جائیں گے, پھر وہ مسقط چلے جائیں گے, اس کا مطلب کہ 2nd راؤنڈ آف ٹاک نہیں ہو رہا ہے.
हाउ रिडिकुलस दिस स्टेटमेंट इज, और आपको क्या लगता है कि इतना ऑब्सेशन पाकिस्तान के साथ, फिर पाकिस्तान के रोल के हवाले से उन्होंने बात करनी शुरू कर दी, जबकि पाकिस्तान पे ट्रस्ट है कि अब्बास इराक़ची यहाँ जाएंगे, उसके बाद मॉस्को मस्कत जाएंगे, यहाँ आने के बाद, और उसके बाद ज़ाहिर है अमेरिका भी यहाँ आने को तैयार है। सदर, दो चीजें, एक तो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है, जो एक इस मुल्क का, और जो स्ट्रेटेजिक थॉट है वो पूरी तरह मुतासिर हो चुकी है, और वो टेटेड है विद दी उसको, उसके ऊपर एक रंग चढ़ गया हुआ है हिंदुत्व से भरी हुई चाणक्य की जो प्रैक्टिस है, उसको वो उन्होंने, मंडेला एक थ्योरी होती थी, उसको उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। वो पाक रीजन में किसी को अच्छा करते हुए देख नहीं सकते। सेकेंडली, इंडिया का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, जो अखंड भारत है, वो फ्रिक्शन के बगैर मुकम्मल नहीं होता, वो इंस्टेबिलिटी रीजन में चाहता है, और इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान, इट इज बियॉन्ड, अखंड भारत को लेकर चलना चाहते हैं। नंबर 3, इन्होंने बड़ा, आपको याद होगा अमेरिका का हाउडी मूडी, अब की बार हाउडी मूडी आपको याद होगा, अब की बार ट्रंप सरकार, और जिस तरीके से ये इन्होंने कैंपेन शैंपेन चलाई, ट्रंप से आजकल बड़े नाराज हैं। कल जनरल बख्शी जो है, उनके एक रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, हम भी मेजर जनरल हैं बट वो वक्री टाइप की तरह मेजर जनरल है, तो वो कह रहे थे कि मैं न्यूक्लियर फेंकेंगे, हम वाशिंगटन को तबाह कर देंगे, हमारे मिसाइल न्यूयॉर्क को तबाह कर देंगे। फिर आपने और भी मीडिया चैनल्स पे देखो, उनको गुस्सा है ट्रंप के ऊपर, जो ट्रंप ने इंडिया को पार्टनरशिप से लेके, जो अभी पास्ट में, अभी रिसेंट पास्ट में जो रिमार्क्स दिए इंडिया के बारे में, रिमार्क्स बिल्कुल ठीक दिए हैं उन्होंने, तो उन पे उनको गुस्सा है, ट्रंप से वो बिल्कुल खुश नहीं है। तो इस वजह से वो अपनी ये डिबेट्स जो है इसी तरह की करें। फिर सेकेंडली, व्हाई वुड दे वांट कि मिडिल ईस्ट में पीस हो जाए? इनके दोनों, इनकी जो फादरलैंड है इजराइल, उसके भी अज़ाइम पूरे नहीं होते, उसको भी फ्रिक्शन चाहिए अपनी ग्रेटर इजराइल पूरा करने के लिए। अगर जीसीसी कंट्रीज का और ईरान का और ये मिडिल ईस्ट के अंदर एक पीस आ जाता है, इनके रिलेशनशिप थ्रू यूजिंग द ब्रिज ऑफ पाकिस्तान ठीक हो जाते हैं, तो इन दोनों भाइयों के, मदरलैंड और फादरलैंड के, अपने अज़ाइम पूरे नहीं होते थे। तो दैट्स व्हाई वो एक स्पॉइलर का रोल अदा करते रहते हैं। बाकी उनको मीडिया कहना जरा ज्यादती होगी। मीडिया होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम, मीडिया नाम है अपनी गवर्नमेंट को राइट पाथ पे रखने का, मीडिया नाम है पीस का। तो उनको वो मीडिया तो है नहीं, गोदी मीडिया है उसको, हाँ, तो वो उसको मीडिया ना कहा करे। ये बेसिकली एक सर्कस लगी हुई है, दिस इज अ सर्कस। वो जिस तरीके से 15-16 गेस्ट मेजर साहब बस रोजी चल रही है वहां पर अर्नब रूबी का चित्रा की। तो थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग अस विद योर इनसाइटफुल थॉट्स।